السلام علیکم، میں رفت خورشید گپ شپ ود رفت کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ہوں۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ جاریہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، اور کسی کے ساتھ ظلم کرنا قرض ہے جو ہمیشہ سود کے ساتھ واپس کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنی اولاد کے ہاتھوں اور کبھی اپنے پیاروں کے ہاتھوں۔ یہی کچھ آج کی کہانی میں رانی کے ساتھ ہوا، جس نے اپنے سسرال والوں اور اپنے خاوند کے تانوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، جبکہ اس کے برعکس امانت اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر آج تک اپنے ظلم کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ آج میں آپ کو وزیر آباد کے نواحی علاقے کی ایک خاتون رانی کی زندگی کی کہانی سناؤں گی۔ رانی ایک انتہائی خوش شکل خاتون تھی، اور اسی کے محلے میں موجود امانت نے اپنی پسند اور اپنی خوشی سے رانی کے ساتھ شادی کی تھی۔ دونوں کی زندگی انتہائی خوشگوار تھی، لیکن بدقسمتی سے شادی کے 4-5 سال گزر جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت نہ نوازی، جس کی وجہ سے گھر میں بہت پریشانی رہنے لگی۔ یہ لڑائیاں وقت کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ آخر ایک دن رانی کی بڑی بہن نے جب اس کے گھر جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں تو اپنی ایک بیٹی رانی کی گود میں ڈال دی تاکہ اس کی ترستی ممتا کو سکون حاصل ہو سکے، لیکن امانت اپنی سالی کی بیٹی کو ذہنی طور پر اپنی بیٹی کی شکل میں قبول نہ کر سکا، اور اس کے تانوں اور لان تان میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ انہی دنوں ٹی وی پر جنرل ضیاء الحق کی تدفین اور آخری رسومات کی تقریبات چل رہی تھیں، اور بہت سارے لوگ وہاں پر بیٹھے وہ تقریبات دیکھ رہے تھے۔ اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ طیارے میں آگ اتنی خوفناک بھڑکی کہ تمام لوگ بری طرح جل گئے، اور جنرل ضیاء کی باقیات میں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکا، اور سب بیٹھے لوگ وہاں باتیں کر رہے تھے کہ تدفین کے لیے دکھایا جانے والا صندوق بالکل خالی ہے، اس کے اوپر صرف ایک ٹوپی رکھی ہوئی ہے۔ یہیں پر بیٹھے بیٹھے امانت نے بڑے غصے میں رانی کی طرف دیکھا اور اسے کہا، کاش تم بھی اسی طرح جل کر مر جاؤ اور تمہارا کچھ نہ بچے، کیونکہ تمہاری وجہ سے میرے بڑھاپے میں میرا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس بات سے رانی دل برداشتہ ہو کر اٹھی اور اندر گئی، اور جا کر پڑا ہوا تیل کا پورا کنستر اس نے اپنے اوپر انڈھیل لیا اور اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ اس کی چیخوں سے 1 منٹ میں وہاں تمام بیٹھے لوگ دوڑے، لیکن چونکہ دروازہ اندر سے بند تھا، دروازے کو توڑ کر اور آگ کو بجھاتے بجھاتے رانی بری طرح جھلس گئی۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد امانت نے دوسری شادی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کی اور اسے 2 خوبصورت بیٹے اور 1 بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ اب امانت اپنی زندگی میں بہت خوشحال تھا۔ وقت گزرا اور بچے جوان ہوئے۔ امانت کا بڑا بیٹا جس کا نام اویس تھا، وہ ایک ماہر ڈینٹل پینٹر کی حیثیت سے ابھرا۔ امانت نے اس کی شادی اس کی مرضی کے مطابق بہت جلد کر دی، لیکن دونوں میاں بیوی کی آپس میں نہ بنی، اور 2 بچوں کے بعد یہ شادی طلاق کی شکل میں اپنی انجام کو پہنچی۔ اس کے بعد پریشانی کی وجہ سے اویس بہت عرصہ کام نہ کر سکا، اور اس نے اپنے بچوں کا خرچہ نہ دیا، جس پر اس کی بیوی نے اس پر مقدمہ کیا اور اسے جیل بھجوا دیا گیا۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد اس کا کاروبار بہت بری طریقے سے متاثر ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اویس نے دوسری شادی کی، لیکن اللہ کی کرنی کہ اس کی بیوی کی آنکھ میں ایک انتہائی تکلیف دہ مرض ابھرا، جس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کو لے کر دبئی شفٹ ہو گیا تاکہ وہ وہاں پر دن رات مزدوری کر کے پیسے کمائے اور اپنی بیوی کی آنکھ کا علاج کروائے۔ جبکہ امانت کا دوسرا بیٹا ادریس، جو کراچی میں نرسنگ کورس کرنے کے لیے گیا، وہاں اس کا ایک فرحین نامی لڑکی سے افیئر شروع ہو گیا۔ چونکہ ادریس ایک بدنیت ذہن کا مالک تھا، وہ اس لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہا اور اسے بلیک میل کرنے کے لیے اس کی ویڈیوز بھی بناتا رہا، جس سے فرحین بالکل ناواقف تھی۔ اس نے تو فرحین کو شادی کا جھانسا دے رکھا تھا۔ جب ان کا کورس مکمل ہوا تو فرحین نے ایک دن ادریس سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس لیے ہمیں فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ جس پر ادریس فوراً مکر گیا اور اس نے کہا، میں تمہیں نہیں جانتا، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اور اسے بلیک میل کرنے کے لیے اسے اس کی ویڈیوز بھی دکھائیں، جس سے دیکھ کر فرحین بہت پریشان ہوئی۔ فرحین کا تعلق اسلام آباد سے تھا اور اس کا باپ ایک سخت گیر آدمی تھا، لیکن فرحین کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے باپ کو تمام باتیں سچ بتاتی۔ جیسے ہی فرحین نے ساری صورتحال سے اپنے باپ کو آگاہ کیا
वो शदीद गुस्से में वजीराबाद आया और उसने इदरीस को थाने में पकड़वा दिया। क्योंकि वो असर रसूख का मालिक था, इसलिए थाने में इसकी खूब पिटाई की गई, जिसकी ताब ना लाते हुए इदरीस अपने सारे गुनाह मान गया और शादी के लिए हामी भर ली। यूं बहुत सादे तरीके से इदरीस और फरहीन की शादी कर दी गई, लेकिन कितनी बदनामी के बाद इदरीस अब उस मोहल्ले और उस इलाके में रहने के काबिल ना था। चुनाचे उसने 1-1.5 साल में इतने पैसे इकट्ठे किए कि वो फरहीन को लेकर यूनान की तरफ फरार हो गया और वहां जाकर उसने कभी दोबारा अपने बाप से राब्ता ना किया। और अमानत की बेटी, जो दोनों बेटों से बड़ी थी, जिसकी अमानत ने बिल्कुल टाइम के मुताबिक शादी कर दी थी, वो 8-10 साल तक औलाद की नेमत ना हासिल कर पाने की वजह से तलाक लेकर वापस अपने बाप के पास आ रही। आज अमानत को अपनी गलतियों का एहसास है, लेकिन उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पछतावे का कोई इलाज नहीं है। परेशानी को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन पछतावे को मिटाया नहीं जा सकता। सच कहते हैं कि इंसान को खुदाई मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद इंसान के लिए अल्लाह ताला की बेआवाज़ लाठी से बचना नामुमकिन है। और वैसे भी आजकल दुकानों पर जहर नकली मिलता है, लेकिन जुबानों पर असली मौजूद है, जो इंसानों की जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए बहुत काफ़ी है। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।